سب کو خوش آمدید کہتی ہوں. پروگرام ہم نے تاخیر سے تھوڑا اس لیے شروع کیا کہ ہم چاہ رہے تھے کہ جب تک اور لوگ بھی آ جائیں آپ ہمارے جو ڈاکٹر حضرات موجود ہیں ان سے آپس میں کوئی مفید مشورے لے سکیں، جو کہ میرے خیال سے آپ نے یقیناً اس ٹائم کا بھرپور فائدہ اٹھایا ہوگا. اب ہم اپنا فارملی پروگرام شروع کرتے ہیں. قرأت ابھی ہماری ختم ہوئی ہے. سائڈ میرا فیصلہ پروگرام لے کر آئے ہیں. صحیح اوبیسٹی یعنی موٹاپا کم کرنے میں ہم سب کو بڑی مدد ملی ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جب آئی ڈیسائیڈ ویٹ مینجمنٹ پروگرام کا پہلا پروگرام کراچی میں 1 مئی 2005 میں ہوا تھا، میں تھی جس نے اوتھ لیا تھا. I was a founder member of I Decide Weight Management Program and at that time میرا وزن 85 kg تھا. اور میرا فیصلہ پروگرام اپنانے کے بعد 10 مہینے کی مسلسل محنت، ڈاکٹر کا مشورہ، ڈائٹیشین کے مشوروں سے میں نے 20 kg وزن کم کیا ہے، جو میں سمجھتی ہوں مجھے بڑی خوشی ہے. Now I am 65 within 10 months. تو یہ تو خیر پوری پہ اپنی پریزنٹیشن، اپنی سکسیس سٹوری آپ سے شیئر کروں گی تھوڑی دیر بعد. پہلے اب میں دعوت دوں گی ڈاکٹر معراج الدین نظامی صاحب کو، جو کہ کنسلٹنٹ ڈائبٹولوجسٹ ہیں، حیدرآباد کے بہت سینئر، بہت مشہور، اور جن کے ہاتھ میں بہت شفا بھی ہے. قدرت نظامی ڈائبٹک سینٹر کے کرتا دھرتا ہیں. تو جناب ڈاکٹر معراج الدین نظامی صاحب تشریف لائیے اسٹیج پر اور اپنی پریزنٹیشن دیجیے. جیسے کہ وزن کم کرنا مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں، اور ساتھ ہی وزن کم کرنے کے بعد اسے مینٹین کرنا بھی بہت ضروری ہے. آج کا جو پروگرام ہے وہ صرف اسی لیے ہم نے آپ کے لیے رکھا ہے، جس سے اگر آپ فائدہ اٹھائیں گے تو آپ ہی کو فائدہ ہوگا. ہم کو اس سے ایز سچ کوئی فائدہ نہیں ہونے والا، مگر اب یہ صرف آپ کے اوپر ہے کہ آپ کی کتنا پرسسٹنٹ ہیں، کتنا ڈیسیشن میکنگ میں آج آپ کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب پلیز اسٹیج پر تشریف لائیں، اور اوبیسٹی کے حوالے سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے گیسٹ کو بتائیے. ڈاکٹر معراج الدین نظامی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، بیسیکلی یہ جو ایک آج جو اوبیسٹی کے لیے ہم نے ڈیزائن کیا ہے یہ لیکچر، بیسیکلی ایک سائنٹیفک اکیڈمک پروگرام ہے جو پیورلی میں نے ڈاکٹرز کے لیے بنایا تھا. لیکن ایکچولی میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ لوگوں کو بھی اس کا بینیفٹس ہو جائے، اس لیے میں نے کوشش کروں گا کہ اسے بریف اور آسان زبان میں بنا دیا جائے. ٹھیک ہے. یہاں ہیڈنگ پہ یہ لکھا ہے کہ اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی ان ویمن مور دین جسٹ اے سائز پرابلم. آپ دیکھیں کہ ہمارے یہاں خواتین جو ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پر موٹاپے کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، اور انہیں فکر ہوتی ہے کہ ان کی فیگرز خراب ہو رہی ہے، ان کی پرسنالٹی خراب ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. جسم کے مختلف آرگنز جو ہے ڈی شیپڈ ہو جاتے ہیں، جس کی بدولت انہیں فکر ہوتی ہے کہ میں کوئی سائیکولوجیکل پرابلم میں انوالو نہ ہو جاؤں، مسائل کو جنم نہ دے. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اوبیسٹی صرف فگریٹک پرابلم نہیں ہے، یہ صرف ایک جسم کے سڈول پن کے لیے یا جسم کی بناوٹ کے کہنا چاہیے اسٹرکچرلی جو چینجز آتی ہیں یا اسٹرکچرلی جو اب ڈی شیپ ہو جاتی ہیں خواتین، صرف یہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اوبیسٹی جو ہے آپ یہ دیکھیں کہ فیگر سے ہٹ کر بھی بہت بڑا مسئلہ ہے. کہ اگر ایک خاتون یا ایک مرد اپنے قد اور اپنے وزن کے حساب سے زیادہ ویٹ بڑھ جاتا ہے، اوبیز ہو جاتا ہے، اوور ویٹ ہو جاتا ہے، تو آپ یہ دیکھیں اس کو میڈیکلی کتنی پرابلمس آ سکتی ہیں، وہ بھی ہم ادھر ڈسکشن میں لے کر آئیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ خواتین کہ جو صرف اسے ایک بیوٹیشین کی نظر سے دیکھنا چاہتی ہیں، یا فیگر خراب ہونے کے ساتھ انہیں فکر ہوتی ہے کہ فیگر اچھی ہو جائے، جسم اچھا ہو جائے، اٹریکشن لگے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ آپ جب اوبیز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ آپ کو بہت ساری نفسیاتی پرابلمز آنے لگ جاتی ہیں، کیونکہ آدمی اپنے آپ کو بڑا ڈسٹرب محسوس کرتا ہے جب وہ دیکھتا ہے کہ میرے ہی ساتھ کی اور خاتون یا میرے ساتھ کے اور حضرات جو ہے باڈیلی بہت اچھے ہیں، فیگرز بہت اچھی ہے، جسم اچھا لگتا ہے، پرسنالٹی اچھی لگتی ہے، میں کیوں ایسی خراب ہو گئی ہوں یا میں ایسا کیوں ڈسٹرب ہو گیا ہوں. تو لازمی طور پر آدمی کے اندر نفسیاتی طور پر کچھ چینجز آتی ہیں، تو پھر سائیکو سومیٹک ڈس آرڈر، سائیکولوجیکل ڈس آرڈر شروع ہو جاتے ہیں، جس میں انزائٹی کا لیول بڑھ جانا،
جانا, اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ساتھ ڈپریشن کا لیول بڑھ جانا, آدمی کا مایوس رہنا, اپنے آپ کو الگ تھلگ محسوس کرنا, اور لوگوں میں مل جلنے سے اعتراض کرنا کہ لوگوں پر میرے کیا اثرات آئیں گے, لوگ کیا کہیں گے, ارے آپ فلاں ٹائم ملے تھے, پہلے تو ایسے نہیں تھے, اب تو بہت زیادہ برے لگ رہے ہو, بہت کیا دکھایا نہیں, کیا پرہیز نہیں کرتے. مختلف قسم کے کوشچنس آتے ہیں, کیوریز آتی ہیں, تو لوگ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے بچیں. تو لازمی بات یہ ہے کہ ہم اس کو اس نظر سے بھی دیکھنا ہے کہ ہمیں صرف اوبیسٹی کو یا وزن کی زیادتی کو صرف اس نقطہ نظر سے نہیں دیکھنا ہے کہ یہ آپ کو صرف فیگرز خراب کر رہا ہے, آپ کی پرسنالٹی کو ڈسٹرب کر رہا ہے, آپ کے جسم کا سڈول پن, آپ کے جسم کی اٹریکشن کو متاثر کر رہا ہے, بلکہ ہمیں اس انداز سے بھی دیکھنا ہے کہ یہ میڈیکلی ہم پر کیا برے اثرات لاتا ہے یا اس سے کوئی فوائد بھی ہوتے ہیں, اور ساتھ ساتھ یہ کہ اس کے ہونے سے ہماری بجٹ پر کیا فرق پڑتا ہے. کیونکہ ہم جس کنٹری سے تعلق رکھتے ہیں, جس ورلڈ میں رہتے ہیں, یہ تھرڈ ورلڈ کی دنیا ہے جو کہ ویری مچ پور سوشو اکنامک لیولز میں ہم زندہ ہیں. تو اس سطح پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے اوبیسٹی کے حوالے سے جب ہم موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں تو خالی ہماری فگر خراب نہیں ہوتی, میڈیکل پرابلم نہیں آتی, بلکہ ہمارا بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے اس کے علاج پر, اس کی مینجمنٹ پر خرچ ہوتا ہے. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ چیزیں اور ان حالتوں میں جانے سے پہلے کیا ہم اس اوبیسٹی کو یا اوور ویٹ کو پریونٹ کر سکیں؟ یس, وی کین پریونٹ, بیکاز دا اوور ویٹ اینڈ اوبیسٹی از دا موسٹ کامن پریونٹیبل ڈیزیز تھرو آؤٹ دا ورلڈ. یہ وہ واحد بیماری ہے کہ جس کو آپ بچا سکتے ہیں, کیونکہ دنیا کے اندر یورپین اسٹڈی کے مطابق 1/3 پیپلز جو ہوتے ہیں اوور ویٹ اور اوبیسٹی کے, وہ لوگ ہوتے ہیں جو جینیٹیکلی پریڈسپوز ہوتے ہیں, یعنی جن کو وراثت میں ملتا ہے, جینز کے تھرو یہ شکل ملتی ہے کہ ماں باپ موٹے تھے, بہن بھائی موٹے تھے, چچا تایا اوور ویٹ تھے, وہ سلسلہ پھر فیملی ٹو فیملی رن کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو ایک تو یہ سلسلہ ہوتا ہے. لیکن امریکن اسٹڈی کہتے ہیں کہ تقریباً 50% وہ حضرات جو کہ جو اوور ویٹ اور اوبیز ہوتے ہیں وہ جینیٹیکلی پری ڈسپوز ہوتے ہیں, لیکن 50% اور 70% ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اس سوسائٹی میں, اس ورلڈ کے اندر, کہ جو اپنے موٹاپے کو محفوظ موٹاپے سے بچ سکتے ہیں, اوور ویٹ ہونے سے بچ سکتے ہیں, اور وہ بچ سکتے ہیں تو ان کا بچپن سے ہی اگر یہ کوشش کی جائے تو بالکل پریونٹ کر سکتے ہیں آپ اسے. اور ساتھ ساتھ آپ کے بجٹ پر, آپ کی اکنامک پر, اس پر لوڈ بھی کم ہو جائے گا, اور آپ کے سوشو اکنامک لیول بھی بہتر ہوں گے, اور ساتھ ساتھ سائیکوسومیٹک ڈس آرڈر جو نفسیاتی طور پر آپ ڈپریشن کا, اینزائٹی کا یا فرسٹریشن کا شکار ہوتے ہیں, اس سے آپ بچ جاتے ہیں. تو میں نے ابتدائی طور پر جو اتنی تمہید باندھی ہے وہ اسی لیے باندھی ہے کہ اس اوبیسٹی اور اوور ویٹ کو اوبیسٹی اور اوور ویٹ کو آپ نے مختلف سینیریو میں دیکھنا ہے, کیونکہ بہت ساری خواتین یا بہت سارے حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف اپنی شخصیت کو نکھارنے کے لیے ہی سوچتے ہیں کہ بھائی میری پرسنالٹی اچھی لگے, اٹریکٹیو ہو جائے. لیکن آپ نے اس کو اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا ہے, بیوٹیشین کے نقطہ نظر سے بھی دیکھنا ہے, اور آپ کو اسے میڈیکلی بھی دیکھنا ہے کہ اس کے ہونے سے کیا برے اور کیا اچھے اثرات آتے ہیں. اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا ہے کہ میں معاشرے میں آئسولیٹ نہ ہو جاؤں, میں معاشرے کے اندر ایک نفسیاتی مریض بن کر نہ رہ جاؤں, اور اس نقطہ نظر سے بھی دیکھنا ہے کہ میرا بجٹ کم سے کم جو ہے ان چیزوں پر خرچ ہو, اور یہ تمام پیسہ جو میں اپنی اس پرسنالٹی پر جو زندگی بھر استعمال کرنے کی چیزیں ہیں اس پر خرچ کروں, بنسبت اس کے کہ میں اپنی فیملی, اپنے بچوں اور اپنے بچوں کو ان بیماریوں سے بچانے پر خرچ کروں. تھوڑا سا بتا دوں کہ بنیادی طور پر موٹاپا جو ہے وہ دو طرح کا ہوتا ہے, ایک پرائمری اوبیسٹی ہوتی ہے اور ایک سیکنڈری اوبیسٹی ہوتی ہے. پرائمری اوبیسٹی کے اندر بھی دو فیکٹر امپورٹنٹ انوالو ہوتے ہیں. ایک فیکٹر وہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر آپ کو کچھ انرجی کا انپٹ بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ آپ سمپل ڈیفینیشن یہ ہے کہ توانائی آپ کے جسم میں زیادہ آ رہی ہے, آپ زیادہ چیزیں کھا رہے ہیں یا زیادہ لے رہے ہیں, لیکن اس کا انرجی کا آؤٹ پٹ یا ایکسپینڈیچر جو ہے وہ کم سے کم ہو رہا ہے. تو اگر توانائی کی آمد اور توانائی کے استعمال ہونے کے درمیان میں توازن اگر خراب ہو جائے تو اسے ہم اوبیسٹی کہتے ہیں. ہمارے پاس دنیا میں اس موٹاپے کو ناپنے کیسے پتہ لگے گا کہ یہ فلاں شخص موٹا ہو گیا ہے یا فلاں شخص کا ویٹ زیادہ بڑھ گیا ہے, اوور ویٹ ہو گیا ہے؟ تو ہمارے پاس بہت سارے میتھڈز ہوتے ہیں, لیکن اس یہاں پر جو ہم جس ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر بہت سمپل اور بہت کنوینئنٹ اور افورڈیبل میتھڈ ہے جو آسانی سے آپ اپنے گھر میں بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس میجرنگ ٹیپ ہے اور ویئنگ مشین ہے تو اس سے آپ پتہ کر سکتے ہیں. یعنی کسی شخص کا ویٹ اگر ہم دیکھ لیں کلو گرام کے اندر اور اس کی ہائٹ یعنی لینتھ جو ہے اس کو ہم ناپ لیں تو اسے ہم کہتے ہیں باڈی ماس انڈیکس یعنی BMI. اس کے بعد جو ریزلٹ نکلتا ہے اس کو ہم بتاتے ہیں. یہ سب سے سمپل, آسان اور چیپسٹ میتھڈ ہے. اور بھی میتھڈ ہوتے ہیں جو سب سے سمپل اور چیپسٹ ہوتے ہیں جو BMI کے ساتھ ہی ہیں, جو جس کو ہم کہتے ہیں ویسٹ سرکمفرنس ریشو یا ویسٹ ہپ ریشو, جس کے اندر ہم ابھی ڈسکشن کریں گے.
بنیادی طور پر جب ہمیں یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ پرائمری اوبیسٹی ہے، جس کی میں نے آپ کو بہت ساری وجوہات ابھی ہم بیچ میں ڈسکشن میں لے آئیں گے، اس کے ساتھ ایک سیکنڈری وجوہات بھی ہوتی ہیں جس کے اندر ہماری باڈی کے اندر بہت سارے ہارمونس کی تبدیلیوں کے آنا، بہت ساری ڈرگز انڈیوس اوبیسٹی ہو جاتی ہے کہ بہت ساری میڈیسنز ایسی ہوتی ہیں جن کے لینے سے موٹاپے کا سبب بنتا ہے، ویٹ بڑھ جاتا ہے. تو پلیز اس کو سمجھنا اور اس کی روٹس کاٹ تک پہنچنا اور اسے پھر ایلیمینیٹ کرنا، یہ بہت زیادہ بہتر رہے گا. تو ہمارے پاس جو میجرنگ میتھڈ ہے کہ کس طرح پتہ چلایا جا سکے کہ کوئی خاتون یا کوئی حضرات یہ کب پتہ لگ سکے گا کہ یہ اوور ویٹ ہو گئے، کہ ان کا وزن اپنے قد اور اپنی عمر کے حساب سے یا اپنے وزن کے حساب سے بہت زیادہ ہو گیا ہے، اور یہ کب پتہ لگ سکے گا کہ یہ فلاں شخص جو ہے اس کو ہم لیبل کر سکیں گے کہ یہ اوور ویٹ کے علاوہ اب یہ اوبیز ہو گئے. اور پھر اوبیسٹی میں بھی کئی درجے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں ڈسکشن کر رہا ہوں پرائمری اوبیسٹی کے حوالے سے. تو وی ہیو اے ویری سیپریٹ اینڈ ویری سمپل اینڈ چیپسٹ میتھڈ فار دی میجرمنٹ آف دا اوبیسٹی، دیٹ از دا BMI باڈی ماس انڈیکس، ویری چیپسٹ. تو باڈی ماس انڈیکس کے لیے دنیا میں بہت سارے میتھڈ کیے گئے. انسان اپنے تجربات سے سیکھتا ہے. جب تجربات نے بتایا کہ کیا لیولز ہونے چاہیے تو اس لیول کو دیکھنے کی وجہ جو میں آپ کو لیول بتانے جا رہا ہوں یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ پوائنٹس ایسے ہیں کہ ان پوائنٹس پر انسانی جسم میں کمپلیکیشن کا لیول بالکل مائنس لیول میں آ جاتا ہے، یعنی نیگلیجبل ہو جاتا ہے. اور اگر اس لیول سے اگر آپ کا وزن بڑا ہوتا ہے تو آپ کے جسم میں کمپلیکیشن ہو رہی ہیں. کمپلیکیشن کا مقصد کیا ہے؟ انسانی جسم کا دل کا نظام خراب ہونے کی طرف رغبت کر سکتا ہے، کارڈیو ویسکولر پرابلم ہو سکتی ہیں، کڈنی کے حوالے سے پرابلمس ہو سکتی ہیں، اوبیسٹی کے حوالے سے مختلف کینسرز ہو سکتے ہیں، اوبیسٹی کے حوالے سے جوڑوں کی بیماریاں ہو سکتی ہیں، سوشو اکنامک برڈن آ سکتا ہے، اوبیسٹی کے حوالے سے نفسیات کی کئی پرابلمز آ سکتی ہیں، اوبیسٹی کے حوالے سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اوبیسٹی کے حوالے سے اوور ویٹ ہونے کے حوالے سے آپ کو خالی جوڑوں کی پرابلم نہیں آتی بلکہ آپ کی گیٹس چینج ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری خواتین ہیں ان کو چلنے کا انداز بڑا ڈسٹرب ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہیں شی ڈیولپ دا آسٹیو آرتھرائٹس، جوڑوں کی تکلیف آ جاتی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ پوری بلڈنگ جو عمارت ہے وہ ہماری ہپ جوائنٹس پر کھڑی ہے، ورٹیبرل کالم پہ کھڑی ہے، اور دس از دا نی جوائنٹس پہ کھڑی ہے. اب ان تمام جوڑوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے سافٹ بانڈ رکھی ہوتی ہے. بالکل اسی طرح جب آپ چیئرس پہ بیٹھے، چیئرس کے نیچے بہت ایک ہارڈ وڈ ہوتا ہے اور اس کے اوپر آپ دیکھتے ہیں فوم ہوتا ہے. اگر وہ فوم بالکل جا کر پچک جاتا ہے اور بالکل جا کے خراب ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وی ڈائریکٹ ٹچ از دا ووڈن لیول یا آئرن لیول پہ ہم ٹچ کرتے ہیں تو ہمیں کمفرٹ فیل نہیں ہوتا. اگر اس کمفرٹ جو فیل ہو رہا ہے آپ دیکھتے ہیں اس فارم کی وجہ سے ہو رہا ہے. اسی وجہ سے جب جوڑوں میں تکلیف ہو جاتی ہے اور جوڑ پچک جاتے ہیں، جوڑوں کی سافٹ بون خراب ہو جاتی ہے، مینسکس، تو آپ دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ تکلیف ہونے لگ جاتی ہے. تو اب یہ دیکھیں کہ تمام کا تمام یہ لیول جو میں ڈسکشن کرنے جا رہا ہوں یہ بنیادی طور پر آپ کے کمپلیکیشن لیول کے حوالے سے کہ انسان ان تمام بیماریوں سے بچ سکتا ہے اگر یہ سطح تک اپنے آپ کو رکھے. تو WHO نے کرائٹیریا طے کیا امریکنس اور تھرو آؤٹ پورے ورلڈ کے اندر BMI میتھڈ کے تھرو، باڈی ماس انڈیکس کے تھرو، یعنی آپ کا قد اور آپ کا وزن کے حساب سے آپ کا جسم کیا بتا رہا ہے ہمیں کہ آپ کا وزن آئیڈیل کتنا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دنیا میں ایک لفظ یاد رکھے کہ آئیڈیل کہنا بہت آسان ہے، آئیڈیل چیزیں ملتی نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ آئیڈیل بننے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے. بہت کوشش کریں کہ ایکسیپٹیبل لیول ہم اچیو کر لیں، ایسے لیول آ جائیں جس میں ہماری کمپلیکیشن کی سطح، پیچیدگیوں کی سطح بہت مختصر رہ جائے. تو سب سے پہلے آپ یہ دیکھیں کہ دنیا کا جو نارمل لیول یہ ہے کہ اگر کسی بھی خاتون یا کسی بھی مرد کا BMI جو ہے 18.5 سے لے کر 24.9 تک ہے تو وہ پیشنٹ جو ہے نارمل BMI کا کہلاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ اوور ویٹ نہیں ہے، اس کا اوبیسٹی کا تعلق نہیں ہے، وہ شخص بالکل نارمل ہے. ٹھیک ہے. اسے اتنی زیادہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے اپنی فگرز کے حوالے سے، اپنے جسم کے حوالے سے. لیکن اگر وہی شخص یا خواتین یا حضرات 18.5 سے نیچے ہو، مثلا کسی کا BMI 12 ہے، کسی کا BMI 10 ہے، کسی کا 14 ہے، کسی کا 18 ہے، لیکن یہ شخص کہلاتے ہیں انڈر ویٹ. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا وزن اپنے ریکوائرمنٹ سے بھی کم ہے، جن کو ایک خاص سطح پر آ کر اپنا ویٹ ہونا چاہیے تھا، وہ اپنے اس سطح سے بھی نیچے ہیں. تو ان کے لیے توانائی کی زیادہ ضرورت ہے. ان کو ضرورت ہے پروموٹ کیا جائے کہ ان کا ویٹ بڑھایا جائے، کیونکہ اگر ویٹ نہیں بڑھے گا تو جسم میں بہت ساری پیچیدگیاں پیدا ہونے لگ جائیں گی. لیکن جو نارمل ویٹ ہے BMI ہے وہ 18.5 سے لے کر اور 24.9 تک ہے. یہ انٹرنیشنل کرائٹیریا ہے. لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وی آر لیونگ ان دا تھرڈ ورلڈ، اسپیشلی ان دا ساؤتھ ایسٹ ایشیا
یہاں پر کیونکہ ڈائبٹیز کا پری ڈومیننس لیول بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, ڈائبٹیز کا ریشیو بہت بڑھ رہا ہے, بلڈ پریشر بہت زیادہ بڑھ رہا ہے, اوبیسٹی بہت تیزی سے پھیل رہی ہے, بلکہ میں اس کو کہتا ہوں وبائی صورت اختیار کر چکی ہے. یعنی یہ بیسیکلی ایپیڈیمک اور اینڈیمک لیول کو چھو رہی ہے. کسی طرح آپ نے سنا ہوگا کہ طاعون کی ایک بیماری آتی تھی اور علاقے کے علاقے مر جایا کرتے تھے, بالکل اسی طریقے سے آج گھر گھر میں ڈائبٹیز موجود ہے, آج گھر گھر میں بلڈ پریشر, اوبیسٹی, آسٹیو کی پرابلم, جوڑوں کی تکالیف, نفسیات کی بیماریاں, یہ کیوں موجود ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں جینیٹیکلی پری ڈسپوزیشن اور ہمارا لائف اسٹائل, جو ہم بعد میں بھی ڈسکشن میں لائیں گے. تو مناسب یہ ہوگا کہ ہماری خواتین اور حضرات کو چاہیے کہ یہاں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے لیے اسپیشلی بی ایم آئی جو ہے وہ 24.9 یہ انٹرنیشنل کرائیٹیریا ہے, لیکن ہم اس پاکستان میں رہ رہے ہیں کیونکہ ہمارے یہاں زیادہ خطرات ہیں اور ہمارے یہاں پرسنل اسٹڈیز یہ بتاتی ہیں کہ ہمارا 24.9 بھی زیادہ ہے. ہمارے لوگوں کو چاہیے کہ وہ 23 کے اندر رہے, یعنی ان کا بی ایم آئی 18.5 سے لے کر یا 18 سے لے کر اور 23 کے اندر رہتے ہیں, وہ زیادہ سیف حالت میں ہے. لیکن وہ لوگ جو اس پاکستان سے باہر رہتے ہیں, دنیا کے دوسرے اچھے ایریاز میں رہتے ہیں جہاں فیسلٹیز بہت بہتر ہیں, جہاں سہولتیں ہیں, جہاں علاج کے لیے لوگ سوچتے ہیں, جہاں لوگ اپنا دماغ استعمال کرتے ہیں اور اس کو صلاحیتوں کو استعمال کے بعد اپنے جسم کا اور اپنی کمپلیکیشن کا خیال رکھتے ہیں, ان کے لیے تو یہ مناسب ریٹ ہے کہ 18.5 سے لے کر 24.9 تک ہو. لیکن کیونکہ ہمارے یہاں یہ بیماریاں وبائی صورت اختیار کر گئی ہیں, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے بچے بیمار ہوں, ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے جو تکلیف, اگر ڈائبٹیز مجھے ہے تو میرے بچوں کو, اگر ہم نہیں چاہتے کہ میں موٹا ہوں تو میرے بچے بھی موٹے ہو جائیں کہ آگے جا کے ان کے لیے بہت سارے برڈن بنے. ہم ضرور چاہیں گے کہ ہم اپنے آپ کو بھی محفوظ رکھیں اور اپنے بچوں کو, آئندہ آنے والی نسل کو ایک اچھی دنیا دے کر جائیں. یہ بہت برا انداز ہوتا ہے کہ میں اپنا علاج کرا لوں لیکن میرا بچہ بیمار ہو رہا ہے, میرا بچہ خاموشی سے مکھن بھی کھا رہا ہے, گھی بھی کھا رہا ہے اور گریجولی اس کا ویٹ بڑھ رہا ہے, کوئی بات نہیں ہے, ابھی تو یہ بچہ ہے, ابھی اس کی ضرورت ہے. تو یہ سوچ کو ہمیں نکالنا پڑے گا, آگے اس پر بھی دیکھنا ہے. تو ہمارے یہاں جو قابل قبول بی ایم آئی ہونی چاہیے, باڈی ماس انڈیکس, وہ تقریباً 23 کے اندر ہونا چاہیے, انڈر 23. لیکن ورلڈ میں اگر آپ چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہاں پر رسک فیکٹر کم ہے, ہمارے یہاں رسک فیکٹر خطرات زیادہ ہیں, اس لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے 23 کے اندر رکھیں. تو یہ نارمل بی ایم آئی ہے. دیکھ بنیادی طور پر آپ یہ دیکھیں کہ 24.9 یا 25 بی ایم آئی سے لے کر اور 30 کے اندر یعنی ان بٹوین 25 ٹو انڈر 30, یہ جو بی ایم آئی ہوتا ہے بنیادی طور پر اوور ویٹ پیشنٹ کا ہوتا ہے, جنہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ اب اس طرف رغبت کر گئے کہ انہیں موٹاپے کی طرف مائل ہو رہے ہیں. یہ شخص یا یہ خاتون موٹا ہونے کی جانب گامزن ہو گئی ہے, اس راہ پر چل چکے ہیں کہ اب یہ گریجولی جا کر موٹاپے کا شکار ہو جائیں گے. یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے کہ ان مریضوں پر اگر آپ توجہ دے لیں, ان حضرات پر آپ توجہ دے لیں, تو ان کا اوبیسٹی کا ریٹ, یعنی آپ انہیں اوبیز ہونے سے بچا سکتے ہیں. ہمیشہ کے لیے آپ اوبیسٹی کو کنورٹ کر سکتے ہیں, کیور کر سکتے ہیں اس سطح پر جا کر, جس سطح پر کہ آپ جو ہے 25 سے لے کر اور 30 بی ایم آئی کے اندر ہے.